نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت درس نمبر 7۔ بہت اہم مسئلہ پر یہ درس ہے، اس میں بہت سارے اعتراضات کا جواب بھی آ جاتا ہے اور بہت ہی قیمتی بات جو ہے انہوں نے اس میں پیش کی ہے۔ تنبیہ ضروری کے نام پر صاحب بہار شریعت نے ایک حدیث پاک آگے لکھتے ہیں، ستفترق امتی سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب یہ امت 73 فرقے ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اب میرے بھائی بات یہ ہے کہ سارے کہتے ہیں ہم وہ جنتی ہیں، سارے اس حدیث کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ اشکال پیدا ہوتا تھا نا، تو آپ نے فرمایا وہ ناجی۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ ناجی فرقہ کون ہے، وہ نجات پانے والا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کے پیرو، یعنی سنت کے پیروی کرنے والے۔ توجہ کرو، بہت ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ باتیں لکھا کریں جو کتاب میں موجود نہیں ہوتی، میں وضاحت کرتا ہوں، ان کو لکھا کریں، یا جو میں لفظ پڑھتا ہوں تو اس میں لغت لکھا کریں، یعنی اس لفظ کو میں نے کیسے پڑھا ہے۔ دوسری روایت میں ہے فرمایا ہم الجماعت، آپ نے فرمایا ارے وہ جماعت ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کئی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، یہ تقریباً سب کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ سنن الترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور بھی کئی کتب میں اس حدیث کو، یہ جو ہے نا روایت، تو یہ غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، ستفترق امتی والی۔ اچھا جی، یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے جسے سواد اعظم فرمایا، اور فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا، یعنی کہ وہ ایسی عظیم جماعت ہے کہ جو اس جماعت سے الگ ہوا گویا کہ وہ جہنم میں گیا۔ ادھر پھر حدیث پاک بھی انہوں نے لکھی ہے نیچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی علی دلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شد شد الی النار ومن شد الی النار او من شد الی النار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ امت گمراہی پر اکٹھی کبھی نہیں ہوگی، ایک جماعت ضرور حق پر رہے گی۔ جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا تو وہ گویا کہ جہنم کی طرف علیحدہ ہوا۔ استغفر اللہ۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا ہے۔ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے، بعض ہندوستان میں نہیں۔ ان فرقوں کے ذکر کی ہمیں کیا حاجت کہ نہ وہ ہیں نہ ان کا فتنہ، پھر ان کے تذکرہ سے کیا مطلب جو اس ہندوستان میں ہیں۔ مختصراً ان کے عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے عوام بھائی ان کے فریب میں نہ آئیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قادیانی، وہابی، دیوبندی ایک ایک فرقے کا کر کے ذکر کرتے ہیں اور بڑے زبردست دلائل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ کاش ان کی اس مہارت علمی کو دیکھ کے حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اسی طرح کا ایک باب انہوں نے نیچریوں کے بیان میں بھی باندھ دیا ہوتا، نیچریت کے بیان میں بھی باندھ دیا ہوتا، اور ان کا بھی نیچریت کا بھی کلا کما کر دیا ہوتا، لیکن چلو پھر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست۔ تو بھائی یہ خلاصہ جو نکلا ہے
یہ جو خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار۔ ادھر نیچریا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی حضور نے خود فرمایا، بعض منافقین یہ حدیث آدھی پڑھ دیتے ہیں ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں بھائی یہ فرقے حق ہیں، بس پھر جھگڑا کس بات کا، یہ فرقے بننے ہیں، بس ختم بات۔ بھائی آگے بھی تو پیش کرو، کلہم فی النار الا واحدہ، حضور نے فرمایا سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے، پوری حدیث تو پیش کرو۔ پھر آگے جھگڑا اس پر ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے۔ اول تو میرا یہ کہنا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو فرقہ کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ جماعت ہے، جماعت، سارے اس سے پھوٹے ہیں، سارے اس سے نکلے ہیں، فرقہ انہوں نے ڈالا ہے جو ادھر سے جدا ہوئے ہیں۔ دیکھو مثال سمجھو، نہر سے نالے نکلتے ہیں تو بندہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ بھائی نالے نکلنے کی وجہ سے نہر کا وجود ہی ختم ہو گیا، نہ، نہر کا وجود قائم ہے، نقصان ان نالوں کا ہے، اس نہر کا کوئی نقصان ہے، وہ تو موج ہے، وہ تو خود اصل ہے۔ تو ان کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہر کا وجود ہی ختم ہو گیا، نہر کی اصلیت ہی مٹ گئی، نہر کا امتیاز ہی مٹ گیا، پہچان ہی مٹ گئی، نہ۔ اسی طرح درخت سے اگر شاخیں کٹتی ہیں تو نقصان شاخوں کا ہے، درخت تو درخت ہے، درخت۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت سے جتنے فرقے جدا ہوئے ہیں، انہوں نے اہل سنت و جماعت کو انہوں نے اہل سنت و جماعت پر کوئی نقصان نہیں ڈالا، علیحدہ ہوئے ہیں تو ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی گمراہی، ان کی جو ہے نا وہ ان کا اس میں نقصان ہوا ہے۔ جماعت جماعت ہے، اہل سنت و جماعت یہ جماعت ہے، اس کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے۔ ھذا ھو المرام واللہ تعالی اعلم بحقیقت الکلام۔